الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی مختلف آزمائشوں کا ذکر فرمایا کہ عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، کھیتیاں، چوپائے، یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے دنیا میں پیدا کی اور انسان کی طبیعت میں ان کی محبت بھی ڈال دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو انسانوں کے لیے مزین بھی اللہ نے کیا. فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اس میں مگن ہو جائے گا، ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دے گا، تو یہی چیزیں آدمی کے لیے پھر وبال جان بن جائیں گی. اور جب شریعت کی حدوں کے مطابق ان چیزوں کو اہمیت دی جائے گی تو پھر یہی چیزیں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا، ایمان والوں کا وصف اللہ نے آگے بیان کیا کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یقیناً ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا، لہذا تو ہماری مغفرت فرما، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ دعا اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ دعا اہل ایمان کی ہے. اہل ایمان اللہ کے نیک بندے جو ہیں اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل رکھتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ پروردگار ہم یقیناً تجھ پر ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم کو جہنم کے آگ سے بچا. بڑی جامع ترین قرآنی یہ دعائیں ہیں. اس کو ہمیشہ یاد کر کے اپنی دعاؤں کے اندر ان جامع دعاؤں کو شامل رکھنا چاہیے. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے اپنے ایمان کا اقرار ہے کہ اے پروردگار ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ایمان کا اقرار بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے اس کے اندر پناہ بھی مانگی گئی ہے. تو تین بڑی بنیادی چیزیں اس دعا کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. اسی طرح قرآن کی جتنی بھی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بڑی جامع ترین دعائیں ہیں. جامع ترین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذاتی الفاظ سے اگر اللہ کے پاس دعا کریں گے، مانگیں گے، تو ڈھیر سارے الفاظ ہم کو لگیں گے اسی دعا کے لیے کہ جس دعا کو قرآن نے ایک یا آدھی لائن کے اندر بیان کر دیا. اس کا مطلب ہے جامع دعائیں. تو یہ قرآن مجید کی دعاؤں کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں بڑی جامع ترین دعائیں ہیں. لہٰذا اپنے ذاتی الفاظ کے ذریعے دعائیں کرنے کے بجائے اگر ہم قرآنی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل رکھیں گے تو یہ بڑی جامع چیز ہوگی، اور بہت ساری وہ چیزیں اللہ سے ہم مانگیں گے جو ہم اپنے الفاظ میں نہیں مانگ سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پھر اللہ نے آگے ایک اور صفات ایمان والوں کی بیان فرمائی، کہا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ایمان والے ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، پھر وہ صدقہ اور خیرات دینے والے ہیں، والقانتین وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں،
والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ مختلف صفات اللہ نے اہل ایمان کی بیان فرمائی کہ اہل ایمان ایک تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس چیز پر صبر؟ زندگی میں جو بھی مصیبت آزمائش اللہ کی جانب سے آئے اس پر صبر، نیک کام کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے جو نفس کو مارنا پڑتا ہے اس پر صبر، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے تو وہ بھی صبر۔ بہرحال ایمان والا ہمیشہ صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا بیان کی؟ والصادقین، سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر سچ بولتے ہیں، سچائی ان کا وصف ہوا کرتا ہے، چاہے زندگی کے اندر کتنی آزمائش کتنی مشکل آئے وہ سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ لہذا سچ بولنا یہ اہل ایمان کی صفت، اہل ایمان کی پہچان اور علامت ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی چیز جو اہل ایمان کا وصف بیان کیا کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ جھوٹ شریعت میں کسی بھی حال میں بڑا مذموم قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دینا یہ بڑی مذموم چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کا نام جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ سے پرہیز کرنا اور ہمیشہ سچ بیانی کرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ تیسری چیز اللہ نے بیان کی کہ والقانتین، کہ وہ اللہ رب العالمین کے تابعدار، اللہ رب العالمین کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ پھر اور ایک وصف اللہ نے کیا بیان کیا؟ والمنفقین، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دینے والے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ مال اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، کم مال یا زیادہ مال، جتنا بھی جو کچھ مال اللہ نے حلال طریقے سے اللہ انسانوں نے حاصل کیا، اور جو کچھ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس مال سے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے راستوں میں، دین کے راستے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، ایسے تمام راستوں میں جو ایمان والے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کو والمنفقین کہا۔ اور آخری صفت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی کہ والمستغفرین بالاسحار، اہل ایمان رات کے آخری وقت میں استغفار بھی کرتے ہیں۔ استغفار توبہ یہ تو دعا ہے، کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے استغفار توبہ، لیکن خاص طور پر توبہ اور استغفار کو اللہ نے رات کے آخری پہر میں جوڑ کر بیان کیا، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، تہجد کا وقت، قیام اللیل کا وقت، یہ وقت بڑا انتہائی اہم ترین وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ ایسے وقت میں اہل ایمان اپنی نیندوں سے اٹھتے ہیں، اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، تو اہل ایمان کی یہ پہچان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان تمام اوصاف کو اللہ نے بیان کیا، آگے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ رب العالمین اور فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قائما بالقسط، انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ رب اس عزیز زبردست حکمت والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان خود اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو اپنی مخلوقات پیدا کیا ہے، ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان بھی کیا۔ جتنی
چیزیں اللہ نے کائنات کے اندر بنائی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کے اس اعلان کے اندر، اللہ کی اس گواہی کے اندر اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری گواہی اللہ نے اہل علم کی یہاں پر بیان کی کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، دین کا، شریعت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب دین کا علم حاصل کرے گا، انسان جب قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم حاصل کرے گا تو خود بخود اس کو اللہ کی توحید کا اقرار ہو جائے گا، خود بخود اس کو اللہ کی توحید کا اعلان معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے باوجود، حدیث پڑھنے کے باوجود، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پڑھنے کے باوجود اگر توحید کو نہیں سمجھتا، شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو ایسا آدمی حقیقی معنی میں اہل علم نہیں ہے، وہ آدمی علم والا ہی نہیں کہ جس کو توحید کا علم نہیں معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل علم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اہل علم کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کے فرشتے اور اہل علم یہ تینوں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا اس توحید کو انسان سمجھے، اس توحید کے تقاضوں کو دنیا کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔